صبر اور اس کے مختلف مظاہر۔ پسندیدہ باتوں پر جمنا اور ناپسندیدہ اور تکلیف دہ باتوں اور ایسے حالات کے مقابلے میں ہمت و برداشت سے کام لینا صبر کے عام معنی میں آتا ہے۔ اس کا اظہار کفار و مشرکین سے بھی اپنے آبائی دین اور اپنی منمانی غلط کاریوں کے معاملے میں ہوتا رہا ہے، اور کبھی ایسے وقت بھی ہوتا ہے جبکہ ان کے رویے کے انجام بد کے بارے میں انہیں بخوبی بتایا جا چکا ہو۔ لیکن یہ صبر کی ناپسندیدہ صورت ہے جسے ہٹ دھرمی کہہ سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کے قائل کفار و مشرکین بھی تھے، لیکن جب انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلایا اور نہ ماننے کی صورت میں انجام بد سے ڈرایا، تو قرآن کے الفاظ میں وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد۔ اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چل کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ انمشو وصبروا علی آلہتکم، بے شک یہ کوئی خاص مطلب کی بات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس شخص نے تو ہمیں بھٹکا کر ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر مضبوطی سے جم نہ گئے ہوتے۔ لولا ان صبرنا علیہا، جلد ہی جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹک گیا تھا۔ یہی ذہنیت یہود کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق کی حیثیت سے پہچان لینے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ آگ جہنم پر۔ ایک ہی آیت کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے صبر کی پسندیدہ صورت سامنے آئی ہے۔ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور ظلم کے خلاف لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ رب کریم نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے معاشی اور معاشرتی معاملات میں اکثر ایک دوسرے سے شکایات ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جہاں تک ہو سکے صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے بندوں کے لیے نہایت مؤثر اور جامع رہنمائی کی ہے۔ ارشاد ہے
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اسی سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ کے نیک بندوں کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور ان سب میں صبر ایک قدر مشترک کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ بیان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 63۔ نمبر 2، جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ الفرقان آیت نمبر 64۔ نمبر 3، اور وہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 65 سے 66۔ نمبر 4، اور وہ فضول خرچی اور تنگ دلی جو اللہ کو ناپسند ہے سے بچتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 67۔ نمبر 5، اور وہ شرک، ناحق قتل اور زنا جیسے گناہ نہیں کرتے، اور اگر کبھی ان سے بھول چوک میں کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے ایمان لا کر نیک عمل کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 68 سے 71۔ نمبر 6، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 72۔ نمبر 7، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 73۔ نمبر 8، اور جو اپنے بیوی بچوں میں تقوی اور پرہیزگاری دیکھنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، انہیں نیک اور صالح بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 74۔ اور آخر میں ان سب اوصاف کو صبر سے جوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہشت بہت اچھا مستقر اور مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں سے صبر کی جو اعلیٰ صورت پسند کرتا ہے، اس میں تکلیف دہ حالات میں ہمت اور برداشت سے کام لینے کے ساتھ ساتھ ان حالات کو احسن طریقے سے دفع کرنے کی کوشش شامل ہے جس کے لیے تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ کے فرما برداروں میں ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کو بھلائی سے دفع کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو، اور یہ بات صرف انہیں ہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات صرف اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کی پوری زندگی اس کی نمایاں مثال ہے۔ ایسے صبر کو جس میں زیادتیوں کو برداشت کرنے کے ساتھ
جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو اس سے احسان اور سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے۔ قرآن میں کہیں کہیں صبر جمیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک اظہار حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف سے ہوئی زیادتیوں کے جواب میں ہوا۔ ان کے بڑے بیٹوں نے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے غائب کر دیا کہ باپ یعقوب علیہ السلام کی محبت اور توجہ خالص انہی بڑے بیٹوں کی طرف ہو جائے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کی انہی حرکتوں سے پریشان تو بہت ہوئے، پھر بھی انہیں امید تھی کہ اللہ حضرت یوسف کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر خاص صلاحیتیں پاتے تھے جن سے انہیں امید تھی کہ رب کریم انہیں چن لے گا اور نبوت سے سرفراز فرمائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر کے طور پر انہیں یہ بھی امید تھی کہ ان کے باقی بیٹے بھی بالآخر اپنی زیادتیوں سے تائب ہو کر حضرت یوسف کے مشن میں شریک ہوں گے اور ان بیٹوں پر بھی رب کریم کی مغفرت و نعمت ظاہر ہوگی۔ غالباً یہی امید تھی، واللہ عالم، جس کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی کھلی ہوئی زیادتیوں پر بھی صبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ احسان اور باپ کی حیثیت سے حسن سلوک جاری رکھا، اور بالآخر ان کے اچھے نتائج ظاہر ہوئے، جیسا کہ انہیں سارے مخالف حالات کے باوجود اللہ کی رحمت سے امید تھی۔ اس طرح کا صبر مشکل ضرور ہے، لیکن اس کی بہترین ترغیب بخاری شریف کی ایک حدیث سے ملتی ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ ایسے مواقع پر قرآن کریم کی آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 138 یاد رہنی چاہیے، جس میں ارشاد ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ رب کریم ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جو عافیت و درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سب کو منمانی کرنے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، بلکہ یہ عافیت و درگزر کی عنایت بندوں کو اس دنیا کی آزمائشی زندگی سے گزرنے کے لیے ملی ہوئی ہے، تاکہ اس آزمائشی مدت میں جو اپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ کر لے اور نیکی کے ارادے سے اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ اسے معاف کر کے اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے، اور جو آخر دم تک رب کے عفو و کرم کی ناقدری کرتے ہوئے نافرمانیوں پر ہی جمع رہے اور اپنے قول و عمل سے یوم الدین کا انکار ہی کرتا رہے، وہ ناشکری کی جماعت میں داخل ہو کر رب کریم کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے۔ اس کی واضح مثالیں نصیحت آموز ہیں اور علم میں آتی رہتی ہیں۔ رب کریم کے عفو و درگزر ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ بن ابو جہل جیسے لوگوں کی توبہ کی دولت نصیب ہوئی اور وہ اسلام میں مخلصانہ داخل ہو گئے۔ دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ آخری دم تک اپنے جاہلانہ عقائد ہی پر جمے رہے اور اللہ کی رحمت سے دور جہنم میں جا پڑے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے بہت سے مشرکین کو بالآخر ہدایت نصیب ہو گئی، اور اکثر نہایت ذہین سمجھے جانے والے یہود و نصارہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ ماہنامہ فکر نو، علی گڑھ، جلد نمبر 1، جون 2018۔